أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، جو فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، اور ہم پڑھ رہے ہیں درر البہیہ کی اندرونی کتابوں میں سے، داخلی کتابوں میں سے کتاب نمبر 9 اور اس کا نام ہے کتاب الطلاق۔ کتاب الطلاق میں آج ہمارا آخری درس ہے، آخری لیکچر ہے، اس کے بعد ہم منتقل ہو جائیں گے کتاب البیوع میں، یعنی کہ شاپنگ کے احکام، کوئی چیز خریدنا بیچنا، اس بارے میں شریعت نے کیا احکام دیے ہیں۔ آج کتاب الطلاق کے سلسلے میں آخری درس ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ ہے حضانہ کے موضوع پہ۔ حضانہ الصبیہ، یہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے، فلاں شخص نے بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ اسی سے لفظ کیا ہوتا ہے؟ حضن، گود کو کہتے ہیں۔ اور اگر مزید گہرائی میں جائیں تو بغل سے لے کر جسم کا جو نیچے حصہ ہے، پیٹ وغیرہ، اس سب کو کیا کہتے ہیں؟ حضن کہتے ہیں۔ تو یہیں سے یہ لفظ ہے حضانہ۔ مراد کیا ہوگا اس سے؟ کہ بچے کو گود میں لینا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اسلام بچوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پچھلا باب کس موضوع پہ تھا؟ اس کا تعلق بھی کس سے تھا؟ بچے سے تھا۔ بچے کے دودھ کے بارے میں باب تھا کہ اگر بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، ماں کے علاوہ کوئی اور پلاتی ہے، تو اس کے کیا احکام ہیں، اس کے کیا نتائج ہیں، اس کے کیا شرعی احکام ہیں۔ اور اب ہے حضانہ۔ بنیادی طور پہ اس کا حکم کیا ہے؟ حضانہ واجب ہے۔ کیا مطلب؟ بچے کو گود میں لینا، بچے کی پرورش کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، یہ واجب ہے۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو بچہ ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بچے کی پرورش ضروری ہے۔ لیکن آج کے ہمارے موضوع کا جو مین مقصد ہے، مین مقصد وہ بچہ ہے جس کے والدین میں کیا ہو چکی ہے؟ طلاق ہو چکی ہے۔ تو اب جھگڑا پیدا ہوگا کہ اس بچے کی تربیت پرورش کون کرے گا۔ کبھی جھگڑا یوں ہوگا کہ والد کہے گا میں کروں گا، والدہ کہے گی میں کروں گی، اور کبھی جھگڑا یوں ہوگا والد کہے گا ماں کرے اور ماں کہے گی باپ کرے۔ اسی طرح اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ بچے کی پرورش کون کرے، ماں کرے یا بچے کے چچا اور تایا کریں۔ تو اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے ہمارا آج کا باب۔ مجھے امید ہے کہ باب کو اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کی طرف۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الاولی بالطفل امہ ما لم تنکح، بچے کی سب سے زیادہ حقدار اس کی ماں ہے، جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے، شادی نہ کر لے۔ بچے کی پرورش کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اس کی ماں۔ شرط یہ ہے کہ کسی اور جگہ وہ نکاح اور شادی نہ کر لے، کیونکہ کسی اور جگہ شادی کر لے گی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ مصروف ہو جائے گی،
اس کا شوہر اس سے وقت مانگے گا، توجہ چاہے گا، اب وہ خامند اور بچے کے درمیان پھنس جائے گی. تو جب تک وہ آگے نکاح نہیں کرتی تب تک وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ بچے کو اپنے پاس رکھے، اس کی تربیت کرے، اس کی نگہداشت کرے اور اس کی پرورش کرے. اور میں بھول نہ جاؤں یہ بتا دوں کہ جب وہ پرورش کر رہی ہے تب بچے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا. تو آج کے درس کا موضوع خرچہ نہیں ہے، موضوع صرف یہ ہے کہ پرورش کرنے کا حقدار کون ہے. تو پہلے نمبر پہ حقدار کون قرار پائی ہے؟ ماں. دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اس کا نمبر ہے 2276 عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یعنی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص مشہور و معروف صحابی ہیں، یہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان امرأۃ قالت، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابنی ھذا کان بطنی لہ وعاء، میرا یہ بیٹا جو اس کے پاس تھا اس وقت، میرا یہ بیٹا، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، یعنی کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، حمل کے ایام میں اس کی تکلیفیں میں برداشت کرتی رہی ہوں، میں نے اس کی خاطر کئی قربانیاں دی ہیں. وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، اور میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ بنی رہی، پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ کون پلاتا رہا؟ میں پلاتی رہی. وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، اور میری گود اس کی پناہ گاہ بنی رہی، زمانے کی مشکلات سے، شدائد سے، گرمی سے، سردی سے اور دیگر امور سے اس کی حفاظت کون کرتی رہی؟ میں کرتی رہی. وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے. وَأَرَادَ أَن يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، اور اس بچے کو مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا انت احق به ما لم تنکحی، تیرا اس کے اوپر زیادہ حق ہے جب تک کہ تو کسی اور جگہ شادی نہ کر لی، کسی اور جگہ نکاح نہ کر لی. یہ حدیث قابل قبول ہے، حسن درجے کی ہے، اور امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اس بات پہ علماء کرام کا اجماع نقل کیا ہے کہ اگر بچے کی ماں نکاح کر لیتی ہے تو پھر اس کا بچے کے اوپر جو حق ہے وہ ختم ہو جائے گا. حق سے مراد کیا ہے؟ اس کی پرورش کا حق، اس کی نگہداشت کا، اس کی تربیت کا. تو اس حدیث سے واضح طور پہ معلوم ہو گیا کہ ماں کا خزانہ میں بچے کی تعلیم و تربیت میں پہلا نمبر ہے. اگر میاں بیوی میں کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے. ثم الخالۃ، امام شوکانی کہتے ہیں پھر نمبر ہے کس کا؟ خالہ کا. ماں اگر نہیں ہے تو ماں کے بعد کس کا نمبر ہے؟ خالہ کا، کیونکہ خالہ ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے. آئیے اس بارے میں جو دلیل ہے اس کی طرف چلتے ہیں. لمبی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اس کا نمبر ہے 2699 2699. راوی ہے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کے ابتدائی حصے میں برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام مدینہ سے نکلے عمرہ کرنے کے لیے. جو پہلا عمرہ کرنے کے لیے آپ گئے تھے مدینہ سے، کس سال گئے تھے بلا؟ ہجرت کے چھٹے سال، ہجرت کے چھٹے سال. اور اسی
سفر میں مشہور و معروف واقعہ پیش آیا تھا بیعت رضوان، کہ آپ نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ رکے ٹھہرے، اور جناب عثمان بن عفان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا مکہ، ان سے مذاکرات کرو، ہمیں اجازت دے دیں، ہم طواف کرنے آئے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے ہیں، لڑنے نہیں آئے، ہمیں اجازت دے دو، حالت احرام میں ہم۔ لیکن مکہ والوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا، ضد کا مظاہرہ کیا، انا کا مسئلہ بنایا، اور کہا نہیں ہم نہیں اجازت دیں گے۔ اسی دوران یہ بات مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں نے آپ کے سفیر جناب عثمان بن عفان کو کیا کر دیا ہے؟ شہید کر دیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر آئے تھے مدینہ سے لڑنے کے لیے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، بلکہ عمرے کے لیے لے کر آئے تھے، طواف کے لیے لے کر آئے تھے، لڑنے کے لیے لے کر نہیں آئے تھے۔ اچانک آپ نے اعلان کیا کہ میں تو عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا، میرے عثمان کو انہوں نے شہید کیا ہے، میرے سفیر کو شہید کیا ہے، تم میں سے جو میرا ساتھ دے گا میرے ہاتھ میں بیعت کرے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرے کہ وہ میرا ساتھ دے گا، ڈٹا رہے گا، میں بدلہ لوں گا۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب بولیے نہیں تھے، کیونکہ جناب عثمان کو انہوں نے شہید نہیں کیا، افواہ پھیلی اور آپ نے بیعت لے لی، اور صحابہ کرام بھی عالم الغیب نہیں تھے، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ کرام، ورنہ وہ کہہ دیتے اللہ کے رسول شاید آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن ہم بھی غیب جانتے ہیں اور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ عثمان تو زندہ ہیں۔ آپ نے بیعت لی، انہوں نے بیعت کی، یہ پورا واقعہ دلیل ہے کہ نہ آپ عالم الغیب نہ وہ عالم الغیب۔ البتہ غیب کی کئی باتیں اللہ نے اپنے نبی کو بتائی ہیں اور ان پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن غیب کا کل علم آپ کو دے دیا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ غیب کی جو باتیں بتائی ہیں وہ محدود ہیں، گنی جا سکتی ہیں، شمار کی جا سکتی ہیں، اور جو باتیں اللہ نے نہیں بتائیں وہ غیر محدود ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے آپ کی بیعت کی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر، اور اس بیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیعت رضوان۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا سورۃ الفتح میں کہ میں ان لوگوں پہ راضی ہو چکا جنہوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور اللہ نے اعلان کیا کہ میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا تھا، ان کے اخلاص تھا، سچائی تھی، منافقت نہیں تھی۔ اس کے بعد پتہ چل گیا کہ عثمان تو زندہ ہے۔ پھر آپ کے مابین، اہل مکہ کے مابین مذاکرات ہوتے رہے، مذاکرات کے کئی دور چلے، کبھی کوئی سفیر بن کر آ رہا ہے، کبھی کوئی، سلو نہیں ہو رہی، عمرہ کرنے کا راستہ نہیں مل پا رہا۔ بالآخر سہیل آیا ان کی طرف سے، اور پھر سلو ہوئی اس بات پہ کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے عمرہ کیے بغیر، آئندہ سال ان کو آنے کی اجازت ہوگی، لیکن بڑے ہتھیار ساتھ نہیں لا سکیں گے، اور مکہ میں صرف 3 دن ٹھہر سکیں گے بس۔ تو پھر اگلے سال آپ آئے، اس کا واقعہ پھر برا بن عازب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فلما دخلھا، جب آپ علیہ السلام داخل ہوئے اس میں، کس میں؟ مکہ میں، ومضى الاجل، اور جو مدت طے ہوئی تھی وہ پوری ہو گئی، 3 دن آپ نے گزار لیے، اتوا علیا، تو اہل مکہ امیر المؤمنین جناب علی کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الاجل، علی اپنے صاحب سے بات کرو، اپنے بڑے سے بات کرو، تمہارے جو سردار ہیں مراد ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات کرو کہ 3 دن پورے ہو چکے، اب انہیں مکہ چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ ان کی بات سن کے نکلے، آپ نے آگے سے ضد نہیں کی، معاہدے کی پاسداری کی آپ نے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکلے، فتبعتهم ابنۃ حمزہ، تو آپ کے چچا حمزہ سید الشہداء کی بیٹی وہ پیچھے پیچھے آئی اور کہہ رہی یا عمی یا عمی، چچا جی چچا جی، کس کو کہہ رہی ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. عجیب بات نہیں ہے کہ حمزہ تو چچا ہیں کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور وہ اللہ کے نبی کو کہہ رہی چچا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچی کے دودھ کے لحاظ سے کیا تھے؟ چچا تھے. وہ کیسے؟ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے چچا حمزہ کو ایک ہی عورت نے دودھ پلایا تھا، اور اس عورت کا نام کیا تھا؟ سویبہ، جو لونڈی ہے کس کی؟ ابو لہب کی. جو لونڈی ہے کس کی؟ ابو لہب کی، جس کے بارے میں غلط مشہور کر دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اس کو آزاد کیا تھا. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ابو لہب نے اس لونڈی کو اس لیے آزاد کیا تھا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اس کی کوئی دلیل بولیے نہیں ہے. تو بہرحال سویبہ کا دودھ کیونکہ آپ نے بھی پیا، آپ کے چچا حمزہ نے بھی پیا، تو رشتہ داری کے لحاظ سے حمزہ جو ہے وہ آپ کے چچا ہیں، اور دودھ کے لحاظ سے وہ آپ کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. تو جب یہ دونوں بھائی ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچی کے کیا لگے؟ چچا. اس لیے آپ کو کہہ رہی یا امی یا امی، چچا جی چچا جی. اس بچی کا نام کیا تھا؟ زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اس بچی کا نام تھا امامہ. امامہ اور بھی ہیں، ایک آپ کی نواسی بھی امامہ ہے، لیکن ان کا نام بھی کیا مشہور ہے؟ امامہ. فتناولها علی، چنانچہ امیر المؤمنین جناب علی نے اس بچی کو پکڑ لیا. فاخذ بیدہا، اس کا ہاتھ پکڑا. وقال لفاطمہ، اور سیدہ فاطمہ سے کہا، اپنی وائف سے کہا، دونکی ابنت عمکی، اس کو پکڑ لو، تمہارے چچا کی بیٹی ہے. کون ہے سیدہ فاطمہ کی چچا؟ سیدہ فاطمہ کے چچا آپ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ رضائی لحاظ سے کیا لگے؟ سیدہ فاطمہ کے چچا لگے نا. تو جناب علی کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کو پکڑ لو، تمہارے چچا کی بیٹی ہے. چنانچہ سیدہ فاطمہ نے اس کو پکڑ لیا اور سواری پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا، اونٹنی پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا. فاختصم فیہا علی وزید وجعفر، اب اس بچی کے معاملے میں اختلاف شروع ہو گیا. جناب علی کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس رہے گی، میں اس کی پرورش کروں گا. زید کہتے ہیں، زید بن حارثہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بچی میرے پاس رہے گی. اور جعفر کہنے لگے، جعفر جناب علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب، کہ بچی میرے پاس رہے گی. فقال علی، چنانچہ علی نے کہا اپنے دلائل دیتے ہوئے رضی اللہ عنہ، انا احق بها وہی ابنت عمی، میں اس بچی پہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. حمزہ کیا رکھتے تھے جناب علی کے؟ چچا، رشتہ داری کی لحاظ سے چچا ہے، تو یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. وقال جعفر، اور جعفر نے کہا جو جناب علی کے کیا لگتے ہیں؟ بھائی. انہوں نے کہا ابنت عمی، میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وخالتها تحتی، اس بچی کی خالہ میری بیوی ہے. میری کتنی رشتہ داری ہو گئی؟ 2. میری چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے. کون تھی وہ؟ کون تھی وہ؟ جی بتائیں علماء کرام. اسماء بنت عمیس، جعفر طیار کی وائف کا نام کیا تھا؟ اسماء بنت عمیس. جعفر طیار جب شہید ہوئے ہیں تو ان سے شادی کس نے کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. وہ فوت ہوئے تو ان سے شادی کس نے کی تھی؟ جناب علی نے. تو یہ ہے اسماء بنت عمیس. تو جعفر کے دلائل سن لی آپ نے. اچھا جی، اب آتے ہیں زید کی طرف. کہتے ہیں ابنت اخی، یہ میری بھتیجی ہے. حمزہ میرے بھائی تھے، یہ ان کی بیٹی ہے. ان کے بھائی کیسے ہو گئے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ کرام کو آپس میں کیا بنا دیا تھا؟
دینی لحاظ سے بائی بائی بنایا تھا. تو آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو اور زید بن حارثہ کو کیا بنایا تھا؟ بائی بائی. تو اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری کیا لگتی ہے؟ بھتیجی ہے. فقضى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لخالتها. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی کے بارے میں فیصلہ یہ کیا کہ یہ اپنی خالہ کے پاس رہے گی. یعنی کہ کس کے گھر جائے گی؟ جعفر کے گھر میں. اس لیے نہیں جائے گی کہ جعفر کے چچا کی بیٹی ہے. جعفر کے گھر میں اس لیے جائے گی کہ جعفر کے گھر میں بچی کی خالہ ہے. یہی ہمارا موضوع ہے. ہمارا موضوع یہی ہے نا کہ ماں کے بعد بچی پہ حق کس کا ہے؟ خالہ کا. وقال، اور آپ نے کہا، الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ جو ہے ماں کا مقام و مرتبہ رکھتی ہے. خالہ کون سا مقام و مرتبہ رکھتی ہے؟ ماں کا. اگر میری آپ کی کسی کی خالہ ہے تو اپنی خالہ کو وہ مقام دے جو ماں کا مقام ہے. اگر وہ کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ کریں. اپنی خالہ کو یہ مقام و مرتبہ دیں. وقال لعلی، اور آپ نے امیر المؤمنین جناب علی سے کہا، انت منی وانا منکا. تو مجھ میں سے ہے اور میں. جعفر کے گھر میں تو چلی گئی بیٹی. اب دوسرے جو دو صحابی رہ گئے، ذیل ہے کہ وہ اس فیصلے سے کیا ہوئے ہوں گے؟ مایوس، پریشان. تو آپ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں جناب علی سے کہ علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے. یہاں پہ تھوڑا سا رک جاتے ہیں. یہ الفاظ یقیناً دلالت کرتے ہیں اس تعلق پہ جو نبی علیہ السلام و جناب علی کے مابین تھا. یقیناً بہت گہرا تعلق تھا، بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کرنا کہ جناب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کے حقدار تھے، اقتدار کے حقدار تھے، تو یہ دعویٰ درست نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے الفاظ جناب علی کے علاوہ اوروں کو بھی کہے ہوئے ہیں. تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ بھی خلافت کے حقدار تھے؟ پھر مثال کے طور پہ جلیبیب رضی اللہ عنہ، یاد ہے یہ صحابی؟ شہید ہوئے 7 کافروں کو قتل کرنے کے بعد. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا جلیبیب کو تلاش کرو، جلیبیب مجھے نظر نہیں آ رہا. صحابہ کرام نے تلاش کیا. آپ نے جب ان کو دیکھا تو اب آپ نے کہا تھا کہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب میں سے ہوں. جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب میں سے ہوں. اب بتائیے جی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تیسرے نمبر پہ اشعری قبیلے کے لوگ، ان کے بارے میں کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اشعری قبیلے کے لوگ کتنے اچھے ہیں. یہ آپ کی حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ میں نہیں کہہ رہا، مفہوم. کہ دوران جہاد، دوران جنگ، جب ان کی خوراک ختم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اشعری لوگ جمع آپس میں مل کے کیا کرتے ہیں؟ یہ اعلان کرتے ہیں جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہے وہ لے آئے. آپ دیکھیں کسی کے پاس چیز تھوڑی ہوتی، کسی کے پاس کیا ہوتی؟ زیادہ. کسی کے پاس یہ چیز ہوتی، کسی کے پاس وہ. تو وہ چیزیں ساری جمع کرتے ہیں، پھر ان کو آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں. اس کام کے لیے حوصلہ چاہیے. جس کے گھر میں خوراک زیادہ ہے وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ جناب ٹھیک ہے جی آؤ برابر تقسیم کرتے ہیں. وہ کہے گا جاؤ جو بھی ہے اپنا کام کرو، میں نے اگر کسی فقیر کو دینے ہوئے تو میں دے لوں گا خود ہی. ایسا ہی ہے نا علماء کرام. لیکن آپ نے ان کی شان بیان کی کہ یہ دوران جنگ بھی ایسا کرتے ہیں، بلکہ مدینہ میں اگر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت پیدا ہو جائے تو تب بھی آپس میں یہی معاملہ کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو پتہ چلا کہ آپ نے جناب علی سے جب یہ کہا کہ علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں،
تو اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ وہ خلافت کے حقدار تھے، یہ غلط ہے۔ خلافت کے حقدار سب سے پہلے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر فاروق، پھر جناب عثمان، پھر جناب علی۔ جو ترتیب ان چاروں کو اللہ نے دی ہے اور جس ترتیب کے مطابق اللہ کے نبی کے صحابہ کرام علیہم السلام نے ان کو خلیفہ بنایا ہے، یہی ترتیب درست ہے اور اسی کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم ان کی افضلیت کے قائل ہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے ان الفاظ کا کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں؟ جناب علی سے جب یہ الفاظ آپ نے کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھ سے ہو، میں تجھ سے ہوں، محبت کے لحاظ سے، پیار کے لحاظ سے، گہرے تعلق کے اعتبار سے، اور پھر دینی تعلق کے اعتبار سے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ چلنے کے اعتبار سے، آپ کا طریقہ اپنانے کے اعتبار سے، یہ سارے امور ہیں جن کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ علی تم مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ اگر کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپ نے ایک فریق کے حق میں فیصلہ کر دیا جو درست فیصلہ تھا، تو دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ ایسے الفاظ کہہ دینا جس سے ان کو الفاظ کی حد تک کیا مل جائے، حوصلہ مل جائے، تو یہ اچھی بات، خصوصاً جب آپ سلو کرا رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کہا وقال علی جعفر، اور جعفر سے آپ نے کہا اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تم شکل و صورت کے لحاظ سے بھی میری طرح ہو اور سیرت اور کردار اور اخلاق کے لحاظ سے بھی میری طرح ہو۔ کتنی بڑی شان بیان کی ہے، کس کی؟ جعفر کی۔ وقال علی زید، اور زید سے کیا کہا پھر؟ انت اخونا و مولانا، زید تو ہمارا بھائی ہے۔ کس اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے۔ یہ وہی زید ہے جن کو آپ نے کسی زمانے میں کیا قرار دیا تھا؟ منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ وہ تو اللہ تعالی نے روک دیا، ورنہ آپ کو بڑا ان سے پیار تھا، بڑی محبت تھی، ان کے بیٹے سے بھی بڑی محبت تھی۔ بیٹے کا نام کیا بھلا؟ اسامہ بن زید۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اے زید انت اخونا، تو ہمارا بھائی ہے، و مولانا، اور ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ یہ الفاظ یہاں پہ کہنے کا کیا مناسبت ہے کہ تو ہمارا آزاد کردہ غلام ہے؟ کیا اس سے غلام کی شان میں اضافہ ہوگا؟ یہ تو الٹا اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تو ہمارا غلام رہا ہے، تو شان میں کمی نہ ہو گئی؟ نہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ غلام آزاد کرنے والے کے مابین اور غلام کے مابین ایک تعلق ہمیشہ رہتا ہے۔ اس تعلق کا نام کیا ہے؟ الولا۔ کیا ہے؟ الولا۔ باپ بیٹے کے مابین ایک تعلق رہے گا، چاہے ان میں سے کوئی فوت ہو جائے، چاہے بیٹا نافرمان ہو جائے، بیٹے والا تعلق ٹوٹ نہیں سکتا۔ ایسے ہی آزاد کرنے والے اور غلام کے مابین ایک تعلق رہے گا، اس کو کہتے ہیں ولا۔ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ اس تعلق کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ غلام جس کو آپ نے آزاد کیا فوت ہو جائے اور اس کے اپنے وارث نہ ہو، رشتہ دار، تو وارث کون بنے گا؟ وہی آزاد کرنے والا پرانا مالک۔ تو آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارا مولا ہے، آزاد کردہ غلام ہے، ان کے ہمارا تمہارا یہ گہرا تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ کتنی حکمت والے تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ کیا عظیم اصول دیے آپ نے۔ اس حدیث میں ایک اصول یہ دے دیا کہ خالہ کو کیا مقام دے دیا؟ ماں کا۔ دنیا جہاں کی عورتوں کو آپ کے ان الفاظ کا فائدہ ہو رہا ہے، ان کی عزت کرتے ہیں ان کے بھانجے، کس وجہ سے؟ کہ خالہ ماں کی جگہ پہ ہے۔ آپ یقیناً آپ بھی کرتے ہوں گے، کرتے رہے ہوں گے، مجھے تو یاد ہے میں اپنی خالہ کی بہت زیادہ عزت اسی لیے کرتا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر اللہ کے نبی کی حدیث نہ ہوتی تو شاید میں اتنا احترام نہ کرتا۔ اور پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا
کہ کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے لوگوں کے ساتھ، کیسے آپ پیارے پیارے جملے کہہ کے اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو خوش کر سکتے ہیں، ان کے دلوں میں مسرت داخل کر سکتے ہیں. اور مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ کیا صدقہ ہے؟ امام شوکانی اس کے بعد کہتے ہیں ثم الابو، پھر باپ. کیا مطلب پھر باپ؟ کیا پڑھ رہے ہیں بلا؟ یاد ہے کہ بھول چکے؟ کہ بچے کی پرورش کرنے کا سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ اس کی ماں. ماں نہ ہو تو اس کی خالہ. ثم الابو، پھر نمبر ہے کس کا؟ باپ کا. یہ باتیں تب ہو رہی ہیں جب میاں بیوی میں کیا ہو چکی ہو؟ جدائی، علیحدگی. پھر باپ کا نمبر ہے. باپ کا نمبر ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ یہ اسی حدیث سے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی، عبداللہ بن عمر والی حدیث، کہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا یہ بیٹا، میرا پیٹ اس کا برتن بنا رہا، میری چھاتی اس کا مشکیزہ بنی رہی، میری گود اس کی پناہ گاہ بنی رہی، اور اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی. کس نے طلاق دے دی ہے؟ باپ. اور وہ مجھ سے اس بچے کو چھیننا چاہتا ہے. کون؟ اب مقابلہ کس کا ہو گیا ہے؟ ماں اور باپ کا. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، انت احق به ما لم تنکحی، تو اس کے اوپر زیادہ حق رکھتی ہے جب تک کہ تو کسی اور جگہ شادی نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شادی کر لے تو پھر کس کا حق ہوگا؟ باپ کا. پھر کس کا حق ہوگا؟ باپ کا. تو پہلا نمبر ہے ماں کا، دوسرا ہے خالہ کا، وہ دوسری حدیث سے میں پتہ چلا، اور اس کے بعد نمبر کس کا ہے؟ ماں کا ہے، باپ کا ہے. ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. چوتھا نمبر کس کا ہے جی؟ چوتھے نمبر پہ یہ حق کس کا ہے؟ تو اس معاملے میں علماء کرام میں کافی اختلاف ہے. امام شوکانی کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر حکمران تحدید کرے گا، تعیین کرے گا بچے کے رشتہ داروں میں سے اس کی جس میں حکمران دیکھتا ہے صلاحاً، صلاحیت کس بات کی؟ بچے کی پرورش کرنے کی. جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس میں صلاحیت موجود ہے تو وہ صلاحیت دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ اس بچے کا فلاں رشتہ دار اس کی پرورش کرے. مثال کے طور پہ وہ دیکھے گا کہ بچے پہ نرمی کرنے والا کون سا رشتہ دار ہے زیادہ، بچے کو کب کون سی خوراک دینی ہے، کون سا کھانا دینا ہے، کون سا دودھ دینا ہے، اس معاملے میں مہارت کس کے پاس زیادہ ہے. پھر وہ یہ دیکھے گا کہ بچے کے رونے پہ، بچے کے تنگ کرنے پہ صبر کرنے والا کون زیادہ ہے. یہ سارے امور دیکھنے کے بعد حکمران فیصلہ کرے گا، جج فیصلہ کرے گا کہ میت کے رشتہ داروں، بچے کے رشتہ داروں میں سے کون اس کی نگہداشت کرنے کا زیادہ حقدار ہے، زیادہ حق رکھتا ہے. یاد رہے کہ کون ذمہ داری سنبھالے گا بچے کی پرورش کی، نگہداشت کی، تربیت کی. اس معاملے میں ہم نے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کسی کی تحدید کرتے ہوئے، کسی کو ذمہ داری سونپتے ہوئے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس کو علماء کرام نے شرائط قرار دیا ہے. نمبر 1، جس کو آپ ذمہ داری سونپ رہے ہیں وہ صاحب عقل ہو. کون ہو؟ کیونکہ جو مینٹل ہے اس کو تو خود ضرورت ہے کہ کوئی اس کو سنبھالنے والا ہو، اس کے امور کا خیال رکھنے والا ہو. وہ بچے کی کیا یعنی کہ پرورش کرے گا، اور کیا اس کی نگہداشت کرے گا، اور کیا اس کی تربیت کرے گا. تو پہلی شرط کیا ہے؟ صاحب عقل ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، کیونکہ جو نابالغ ہے اس کو خود ضرورت ہے کس کی؟ سرپرست کی، نگہداشت کرنے والے کی، پرورش کرنے والے کی. تیسرے نمبر پہ دونوں کا دین ایک ہو. کن دونوں کا؟ بچے کا اور جس کو
جج صاحب ذمہ داری دینے لگے ہیں کہ وہ بچے کی کیا کرے، تربیت کرے، پرورش کرے، نگہداشت کرے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ بچہ مسلمان ہو اور آپ اس کی نگہداشت کی ذمہ داری کسی کافر کو سونپ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہیں سے مجھے یاد آ گیا، کون؟ ہمارے وہ بھائی جو یورپ میں رہتے ہیں، ویڈیو کلپ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ کیا دیکھتے ہیں ہم؟ پولیس آ چکی ہے، کس کو لینے کے لیے؟ بچے کو لینے کے لیے، کیونکہ پولیس تک رپورٹ پہنچی ہے کہ بچے کی غلط تربیت کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اسکول میں بڑی محنت سے بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ ہم جنس پرستی، کہ لڑکا لڑکا آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں، مرد مرد آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ بڑی حکومت اس کے اوپر فنڈ خرچ کر رہی ہے، بڑی محنت کر رہی ہے، اور گھر والے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے۔ اب مسلمان گھرانے بچے کو سکھاتے ہیں کہ یہ جو اصول آپ کو سکھایا جا رہا ہے اسکول میں یہ غلط ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن وہ بچہ ہے، وہ بات نکل جاتی ہے اس سے، اور پھر پولیس پہنچ جاتی ہے اس بچے کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے، اور اس بچے کو ماں باپ سے لیا جائے گا زبردستی، اور پھر اس ادارے میں بھیج دیا جائے گا جہاں ایسے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، جہاں پہ تربیت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا ملحد یا نصرانی، عیسائی، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بچے کی جو چاہیں تربیت کریں۔ جی ایسے ماحول میں جانا ٹھیک ہے؟ جی جہاں آپ کے بچے کو اتنا خطرہ ہو، تو اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ رہنا چاہیے یا نہیں، وہاں پہ فیملی کو رکھنا چاہیے یا نہیں، یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ تو اتنی احتیاط کی جا رہی ہے کہ مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اگر بچے کی مثال کے طور پہ خالہ جو ہے وہ نصرانی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، تو کیا بچہ اس کے والے کیا جائے گا؟ بالکل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ماں باپ میں کیا ہوا ہے؟ جھگڑا ہو چکا ہے، طلاق ہو چکی ہے، اور اب بچے کی ماں کیا ہے؟ عیسائی ہے۔ باپ کہتا ہے بچے کی تربیت میں کروں گا، پرورش میں کروں گا، بچہ کس کے پاس رہے گا؟ باپ کے پاس، کیونکہ دین کا فرق آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پہ کوئی غلبہ نہیں دیں گے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بچے کو کسی کافر کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ اس کی تربیت کرے۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے کہ بچے کی پرورش کرے، نگہداشت کرے، تربیت کرے، کیا وہ اس کی طاقت رکھتا ہے، طاقت رکھتی ہے؟ اب بات ہو رہی کس کی؟ طاقت کی۔ اگر وہ خود نابینا ہے یا وہ لڑکی ہے تو وہ بینائی سے محروم ہے، یا وہ اتنی بیمار ہے کہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتی، تو بچے کو کیا سنبھالے گی؟ تو پھر یہاں پہ ذمہ داری نہیں دی جائے گی۔ اور اگر وہ بچے کی ماں ہے تو اس کو ذمہ داری تب دی جائے گی جبکہ اس نے کہیں اور شادی نہ کی ہو۔ لیکن اگر میاں بیوی کا اتفاق ہو جاتا ہے، لڑکے کے باپ کا لڑکے کی ماں کا، کہ ماں ہی اس کی پرورش کرے چاہے شادی کر لے، تو پھر وہ جب اتفاق ہو جائے دونوں کا تو پھر بچہ ادھر رہے گا جدھر کیا ہو جائے؟ اتفاق ہو جائے۔ مثال کے طور پہ لڑکی خود کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی باپ رکھے ہو، باپ بھی کہتا ہے میں رکھتا ہوں، تو ٹھیک ہے پھر ادھر رہے گا۔ اور اگر باپ اور ماں دونوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ماں کے پاس رہے گا، تو پھر بچہ ماں کے پاس رہے گا۔ یہ گفتگو ہماری تب ہو رہی ہے جب اختلاف ہو جائے، جب کیا ہو جائے؟ اختلاف ہو جائے۔ تو ہم نے آخری بات یہ پڑھی امام شوکانی کے پاس کہ پھر حکمران تحدید کرے گا کہ بچے کے رشتہ داروں میں سے کون ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کی پرورش کر سکے، تربیت کر سکے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں اس کے بعد وَبَعْدَ بُلُوغِ سِنِّ الْإِسْتِقْلَالِ،
یخیر الصبی بین ابیہ و امہ، اور استقلال کی عمر کو پہنچنے کے بعد، استقلال سے کیا مراد ہے؟ استقلال سے مراد وہ عمر ہے جس عمر میں بچے کے پاس شعور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شعور۔ اچھا، یہ شعور کی عمر کیا ہے؟ جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اس کی عمر ہوتی ہے 7 سال۔ وہی نماز والا معاملہ، اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام بچہ 7 سال کو ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دو۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو شعور ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں، رکوع کس کو کہتے ہیں، سجدہ کس کو کہتے ہیں۔ تو شریعت نے 7 سال کا خیال رکھا ہے۔ تو جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی 7 سال کا خیال رکھا جائے گا کہ 7 سال تک بچہ رہے گا کس کے پاس؟ ماں کے پاس۔ ماں کے بعد نمبر ہے کس کے پاس؟ خالہ کے پاس۔ اس کے بعد نمبر ہے باپ کا۔ اور یہ کب تک ہے؟ جب تک کہ بچہ تمییز کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا، شعور کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا۔ جب شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس بچے کو اختیار دیا جائے گا کہ بتاؤ تم باپ کے پاس رہنا چاہتے ہو کہ ماں کے پاس؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ بچہ کب سمجھدار ہوتا ہے، کب شعور کو پہنچتا ہے، اس کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے۔ دیکھا جائے گا کہ کوئی بچہ جلدی شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور کوئی لیٹ۔ پر جمہور علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ 7 سال، اور شاید اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ عمر طے کر دیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اچھا، کیا دلیل ہے اس اصول کی جو ابھی امام شوکانی نے دیا ہے کہ جب بچہ پہنچ جائے شعور کی عمر کو تو بچے کو اختیار دیا جائے گا باپ اور ماں کے مابین کس کے ساتھ رہنا ہے رہ لو۔ اس بارے میں حدیث ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے اس کا 2277، 2277۔ جناب ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک بچے کو اختیار دیا تھا باپ اور ماں کے مابین رہنے کا، تو اس نے اپنی ماں کو اختیار کیا تھا، تو پھر ماں اس کو لے کر چلی گئی تھی۔ اچھا، یہ تو ہوا اس مسئلے میں راجح موقف۔ کیا ہوا؟ کیونکہ حدیث ہے۔ علماء کرام کا موقف کیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں پہلے تو ہم نے بچہ دیکھنا ہے کہ یہ نر ہے کہ مادہ، مذکر ہے کہ مؤنث، میل ہے کہ فیمیل۔ اگر وہ لڑکا ہے، بچہ ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ باپ اس کے اوپر زیادہ حق رکھتا ہے۔ کون زیادہ حق رکھتا ہے؟ باپ۔ اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ ماں اس کے اوپر زیادہ حق رکھتی ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ اور امام شافعی، امام احمد کا وہی موقف ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ بچے کو کیا دیا جائے گا؟ اختیار، آپشن دیا جائے گا، وہ جس کو چاہے اختیار کر لے۔ اگر ہے بچی، اگر کیا ہے؟ بچی، تو شعور کی عمر پہنچنے کے بعد اس کا کیا کیا جائے گا؟ امام شافعی کہتے ہیں لڑکے والا معاملہ کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس کو اختیار دیا جائے گا۔ امام شافعی نے ادھر بھی یہی کہا تھا نا، لڑکا ہو تو کہا تھا اختیار دیا جائے گا، امام احمد نے بھی کہا تھا اختیار دیا جائے گا حدیث کے مطابق، اور اب امام شافعی کہہ رہے ہیں اگر بچی ہے تب بھی اختیار دیا جائے گا۔ امام مالک اور مالکی ذات کا موقف یہ ہے کہ اگر بچی ہے تو اپنی ماں کے پاس رہے گی۔ کدھر رہے گی؟ ماں کے پاس۔ اور جب لڑکا تھا تب بھی امام مالک نے یہی کہا تھا، تب بھی امام مالک نے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی اختیار دینے کی، بلکہ کس کا حق ہے؟ ماں کا۔ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد کس کا حق ہے؟ ماں کا۔ اور پھر ایک موقف یہ ہے کہ یہ اپنے باپ کے پاس رہے گی۔ یہ کس کے پاس رہے گی؟ اپنے باپ کے پاس۔ تو بہرحال یہ کئی ایک موقف ہیں، راجح آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ راجح یہی ہے کہ اس بچے کو کیا دیا جائے گا؟
اختیار دیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يُوجَدْ أَكْفَلَهُ مَنْ كَانَ لَهُ فِي كَفَالَتِهِ مَصْلَحَةٌ، اگر وہ موجود نہ ہو، کون؟ اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو جن کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے، ہم نے کہا تھا پہلا حق کس کا ہے؟ ماں کا، دوسرا کس کا تھا؟ خالہ کا، تیسرا کس کا تھا؟ باپ کا۔ تو اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے جن کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں کہ یہ حق رکھتے ہیں بچے کی تربیت کا، پرورش کا، اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر کون کرے گا؟ کہتے ہیں اکفلہ من کان لہ فی کفالتہ مصلحہ، پھر اس کی کفالت وہ کرے گا بچے کی جس کی مصلحت ہے اس بچے کی کفالت کرنے میں، پھر یہ دیکھا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ بھی جج کرے گا، حکمران کرے گا، وہ یہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں بچے کی پرورش کے تعلق سے، اس کی نگہداشت کے تعلق سے اور اس کی تربیت کے تعلق سے، اور آپ نے دیکھا کہ اسلام نے اس معاملے میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے، ان کی پاسداری کی جائے تو ہمارے خاندانوں میں بہت سے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے آخر میں کہ جن کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ماں کے بعد خالہ، خالہ کے بعد باپ، پھر رشتہ داروں میں سے جس کی تحدید حکمران کر دے، اور یہ کہ جب بچہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کو آپشن دیا جائے گا باپ و ماں کے مابین۔ یہ سب کچھ تب ہے جب اس سے کفالت پرورش کرنے والے سے بچے کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اگر بچے کو اس سے کوئی خطرہ ہے تو پھر یہ اصول نہیں چلے گا، پھر معاملہ کورٹ میں جائے گا۔ مثال کے طور پہ ماں کو بچہ دے دیا گیا، جبکہ باپ نے ثابت کیا ثبوت دے کر کہ یہ جو ماں ہے یہ نشہ کرتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ نشہ کرتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے یہ حق واپس لے لیا جائے گا۔ پھر جج ذمہ داری کسی اور کو دے گا، اس کو نہیں دے گا۔ اور ایسے ہی اگر باپ کو بچہ دے دیا گیا، مثال کے طور پہ ماں نے شادی کر لی تھی، بچہ کس کو مل گیا؟ باپ کو۔ لڑکی نے ثابت کر کے دیا کہ یہ باپ جو ہے بچے کا یہ نشہ کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، اس قسم کے امور ثابت کر دیے جن امور کی وجہ سے بچے کو کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ یا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ آدمی پہلے ایک بچے کو مار چکا ہے، قتل کر چکا ہے، اس قسم کے امور ثابت کرنے میں لڑکی کامیاب ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ عدالت پھر بچے کے باپ سے اختیار واپس لے لے گی، اور پھر اختیار کس کی طرف آ جائے گا؟ ماں کی طرف آ جائے گا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت شریعت کے احکام ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان سنہری اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔